السلام علیکم دوستو، ہیلتھ دیسی حکیم چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج جو میں ٹاپک چھیڑوں گا وہ ہے تلاؤں کے نقصانات اور ان کے فوائد، اور اسی طرح ان کا صحیح استعمال کا طریقہ کیا ہے۔ دوستو، آن لائن اور آف لائن دونوں سائڈوں پر میرے سامنے کافی شکایات آ رہی ہیں کہ تلاؤں سے ہمیں بجائے فائدہ کے نقصان ہو رہا ہے۔ حکیم صاحب، لوگ پوچھتے ہیں حکیم صاحب اس کا کیا حل ہے؟ ہم نے فلاں چینل جو یوٹیوب پر ہے اس پر ہم نے اس طلاء کا نسخہ دیکھا، سنا اور بناتے ہوئے دیکھا، اور پھر ہم نے بھی بنایا اسے، لیکن اجزاء بھی ٹھیک ہے اور مقدار بھی پوری، لیکن اس سے ہمیں بجائے کہ فائدہ ہو ہمیں نقصان ہوا۔ اس کی میں آپ کو صرف دو مثالیں دیتا ہوں، صرف ایک آن لائن اور ایک آف لائن کی۔ آج ہی مجھے خانیوال سے ایک حکیم صاحب نے، جن کا نام ریحان ہے، انہوں نے فون کیا۔ انہوں نے میری پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو لگائی تھی طلاء کے بارے میں، تو انہوں نے وہ دیکھی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت اچھی لگی اور اس طلاء سے ہمیں جو ہے نا کافی فائدہ پہنچا۔ تو وہ مجھے یہ بھی بتا رہے تھے کہ ہمارے علاقے میں کافی ایسے لوگ ہیں، مریض ہیں جو میرے پاس آئے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایک مشہور و معروف چینل جو یوٹیوب پر ہے اس پر ہم نے ایک طلاء کا نسخہ دیکھا جو زیتون اور کاربالک ایسڈ پر مشتمل تھا۔ تو جو بھائی صاحب تھے وہ تو کافی اس کے فوائد بتا رہے تھے، لیکن ہم نے جب اس کو استعمال کیا ہمیں بجائے کہ اس کا کوئی فائدہ ہوتا، نقصان ہی نقصان ہوا۔ ٹھیک ہے، بجائے کہ ہمارا کچھ نفس میں بہتری آتی، الٹا نقصان ہی اٹھانا پڑا اور الٹا اس میں خراش پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کل ہی میرے پاس ایک مریض آیا اور مجھے بتانے لگا کہ میں 3 سال سے احتلام میں مبتلا ہوں اور کمزوری کا شکار ہوں، اور مختلف حکیموں سے دوائی لیتا رہا ہوں اور طلاء بھی لیتا رہا ہوں، لیکن جس دن میں وہ طلاء استعمال کرتا ہوں مجھے اسی دن احتلام ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ کیوں نہ ہو؟ جب مریض پہلے ہی صورت انزال، سکاوت حس اور احتلام جیسی مرضوں میں مبتلا ہو، جو کہ یہ حرارت گرمی کی ہیں، تو پھر اوپر سے شہوت دلوانے والا اور حس کو تیز کرنے والا طلاء دوبارہ استعمال کروایا جائے تو مریض کا نقصان تو ضرور ہوگا۔ تو دوستو، اس جو ہے ان طلاؤں سے نفس کے اندر خیزش پیدا ہوتی ہے جو انسان کو نقصان دیتے ہیں۔ تو دوستو، اس طرح لوگوں نے پیسے کمانے کے لیے یوٹیوب پر چینل تو بنا لیے ہیں، لیکن ان کو حکمت کا دور تک پتہ ہی نہیں کہ حکمت کہتے کسے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے۔ انہوں نے تو صرف سیکس ہی کو پھیلایا ہوا ہے، بس ان کی زبان پر یہی الفاظ ہیں کہ لن، لوڑا، لہن، کھوتے جتنا، گھوڑے جتنا، عورت کی پھاڑ دی، یہ تمام خرافات اور بکواسات اگر انہوں نے نسخہ بتانا ہی ہے، لوگوں کا بھلا کرنا ہی ہے یا اپنا کمائی کرنی بھی ہے، تو یار یہ کیا ہوا؟ بتانا ہے تو وہ سیدھا سیدھا نسخہ بتائیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ غلیظ زبان استعمال کریں، اور وہ بھی مکمل جھوٹ، دور تک اس میں کوئی سچ نہیں ہے۔ اور حکمت کا یہ آپ کو بتا دو کہ حکمت کا جھوٹ سے کوئی دور تک اور فحش باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے،
میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اب تک جتنے بھی نسخے یوٹیوب پر لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک ایسا نسخہ نہیں ہے کہ جو نفس میں 1 انچ بھی لمبائی دے سکے۔ اگر کوئی ایسا ہوگا تو میں 1 لاکھ روپے انعام دینے کے لیے تیار ہوں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان ان تلاؤں کو بغیر سوچے سمجھے استعمال کر کے اپنی پہلے سے بھی حالت بدتر کر بیٹھتا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی جو ہے صورت انزال، ذکاوت حس، احتلام، جریان جیسی مرضوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ بعض اوقات نہیں بھی ہوتا تو ان کی جو ہے خیزش، ان کے جو ہے وہ اثرات وہ الٹے پڑتے ہیں، کیونکہ ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پہلے سے بھی آپ کو زیادہ اپنے آپ کو بیمار کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ دوستو میرا مقصد لوگوں کو برا بھلا نہیں کہنا، بلکہ لوگوں کا جو ہے نا بھلا ہی سوچنا ہے، کسی کی دل آزاری کرنا میرا مقصد نہیں۔ باقی رہا تلاؤں کے فائدے کے بارے میں بات، تو تلاؤں کے کافی فائدے ہیں، لیکن مریض کے مرض کو دیکھ کر، ٹھیک ہے نا، تلاؤں کا استعمال کیا جائے۔ تلاؤں کی بھی آگے 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ جب عضو مخصوص لمبا اور موٹا ہو اور شہوت نہ آتی ہو اور بہت کم آتی ہو، جو اکثر قائم نہ رہتی ہو، ایسی صورت میں مریض کا قارورہ جو ہے پیشاب سفید رنگ کا ہوتا ہے، نبض جو ہے وہ 1 انگلی تک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور نیچے ہوتی ہے، اور عضلات میں اس کے جو ہے بالکل سکون ہوتا ہے۔ یہ اعصابی بلغمی علامات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے جو ہے آپ اس کو خشکی گرمی والا جو ہے تلا، جن بھی ادویات اور مفردات کا ہو، تو ایسے تلا آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دوسری صورت جو ہے اس میں یہ ہے کہ جب اس میں سکیڑ، شہوت کی کمی ہو، شہوت بالکل پیدا ہی نہ ہوتی یا معمولی پیدا ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ احتلام کی شکایت بھی ہو، اس طرح کے جو مریض ہوتا ہے اس کا جو ہے قارورہ وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے، پیشاب جو ہے، اور اس کے غدد میں سکون ہوتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے گرم تلا وہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اس کو اگر آپ دوسرا خشکی والا تلا استعمال کرائیں گے تو وہ بجائے اس کو فائدہ کے نقصان دے گا۔ اسی طرح تیسری حالت جو ہے وہ ہے کہ عضو مخصوص میں کجی اور دبلا پن، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ذکاوت حس اور صورت انزال کی بھی شکایت ہو، تو ایسی صورت میں اس مریض کا جو قارورہ ہے اس کا رنگ، پیشاب کا رنگ جو ہے چھوٹے کا وہ پیلے کلر کا ہوگا۔ تو ایسے دوستوں کو جو ہے وہ ہم اگر تلا استعمال کیا جائے، کرایا جائے اعصابی، تو وہ ان کے لیے بہت ہی اچھا رہے گا۔ تو دوستو یہ بات نقطہ بھی ذہن میں یاد رکھیں کہ کبھی بھی وہ تلا جو عضو مخصوص کو لمبا اور موٹا کرتا ہے، وہ تلا کبھی سکیڑ والے نفس اور شہوت والے نفس کے لیے اچھا نہیں رہے گا۔ اسی طرح اسی طرح وہ کجی اور دبلا پن والے نفس کے لیے بھی ٹھیک نہیں رہے گا، یعنی جس کو ذکاوت ہے، صورت انزال والا مسئلہ ہو جس مریض، اس کے لیے بھی اچھا نہیں رہے گا۔ تو دوستو ایک ہی تلا سے لوگوں نے دیکھو جی بنائے ہوتے ہیں تلا، اور اسی میں کہتے ہیں اس سے موٹا بھی ہو جائے گا، لمبا بھی ہو جائے گا، جی شہوت بھی آ جائے گی، آپ کی ٹیڑھا پن بھی ٹھیک ہو جائے گا، ذکاوت حس بھی ٹھیک ہو جائے گی، صورت انزال بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ دوستو یہ سراسر غلط اور جھوٹ اور بکواس پر مبنی یہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو دوستو ان چیزوں کا آپ ضرور خیال کریں اور دیکھ کے آپ ان تلاؤں کو استعمال کریں، جو آپ کے لیے موافق ہو وہ تلا استعمال کریں۔ اسی طرح دھڑا دھڑ جو ہے تلا استعمال نہ کریں۔ میں آپ کو آپ کے ہی فائدے کے لیے مختلف تلا ان تمام امراض کے لیے بتاتا رہوں گا، اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ فلاں مرض کے لیے نقصان دہ ہے
اور فلاں مرضوں کے لیے ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو دوستو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز آپ میری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ تو اسی طرح میں آپ کے لیے اور بھی ویڈیو اور نسخے لاتا رہوں گا۔ تو اگلی ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔